اے نبی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر اثر ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے، ان کے کانوں میں ہم نے ٹاٹ لگا دیے اور ان کی آنکھوں کو ہم نے سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔ تو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر ختم ہو گئی ہے، اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں اپنے بتوں سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب آپ اکیلے خدا کا ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں، تو ولوا علی ادبارہم نفورا، تو نفرت سے پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ یہ ان کو اکیلے خدا کا تذکرہ ہی پسند نہیں ہے۔ آج بھی جو مشرک لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں اللہ کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اللہ کی بڑائی بہت کم ملتی ہے، اللہ کی کبریائی بہت کم ملتی ہے۔ اور قرآن میں اسی مضمون کو دوسرے مقام پہ جو بیان کیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں اللہ کے علاوہ باقیوں کی آپ تعریفیں شروع کر دیں تو اچانک خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، ان کو شرک کا مزاجن وہ مشرک ہیں، ان کو جب شرک کی باتیں ہوگی تو اچھا لگتا ہے، اور کچھ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو جب اللہ کی کبریائی بیان کی جائے تو ان کو مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے اور آپ کو دل میں فرحت محسوس ہو رہی ہے، تو ایک نور کی علامت ہے، ایک ایمان کی علامت ہے۔ یہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہمیں خوب معلوم ہے بما يستمعون به، کس غرض سے یہ لوگ، وہ کون سی غرض ہے جس کے ساتھ یہ سنتے ہیں، یعنی جب آپ آ کے یہ قرآن سنتے ہیں نا آپ کی زبان مبارک سے، تو بما يستمعون به، کس چیز کے ساتھ یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کیا مطلب، یعنی کس غرض سے یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کون سی نیت ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اذ يستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمع یسمع، اس کا معنی سننا، ایک ہے یستمع غور سے سننا، کیونکہ پچھلی آیت میں بتایا نا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ہم سننے ہی نہیں دیتے، ان کے اور سماعت کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہے سنتے ہی نہیں ہے، تو اللہ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ سننا الگ طرح کا ہے جس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ جس نیت سے یہ سنیں وہ سننا الگ ہے۔ ایک ہے اس نیت سے قرآن سننا کہ مجھے ہدایت ملے، مجھے سیدھا راستہ ملے، کہیں بھی حق بات ملے گی میں اس کو فالو کروں گا، یہ والا جو سننا ہے، اس سننے میں اور قرآن کے درمیان ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں سن پاتے یہ۔ اور ایک سننا ہے فساد کی نیت سے سننا، غرض کیا ہے کہ تلاش کرو کہیں بھی ان کے خیال کے مطابق قرآن میں کوئی سقم نظر آئے یا کوئی بات تماشا بنانے کا ان کو موقع ملے، پروپیگنڈے کا موقع ملے، تو اس نیت سے یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں ملے کہ ہم جا کے پھر اس کا مذاق اڑائیں، تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے جیسے جب آپ کو کسی سے نفرت ہو جائے ذاتی طور پر، تو آپ اس کی تقریروں میں بس عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یا کتابوں میں، عبارتوں میں بس آپ عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عیب ہوتا نہیں ہے، آپ کو اپنی بدگمانی اور اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے، اپنے دماغ میں جو آپ کے فطور ہے اس کی وجہ سے آپ کو اس میں عیب نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اس سے ذاتی بغض ہو چکا ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے ذاتی بغض ہوتا ہے تو بس اس کی ہر چیز بھی اس کو الٹی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں، عالم اس میں تفضیل ہے نا، زیادہ جانتے ہیں، تو اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا جو پراپر کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہے، بما يستمعون به، لہذا جہاں بھی یہ اعلم کا لفظ آئے نا اس میں تفضیل کے طور پر، تو آپ نے اس کا یہی ترجمہ کرنا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں بما يستمعون به، کہ کس غرض سے یہ لوگ قرآن سنتے ہیں، اذ يستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت وہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان سرگوشیوں میں یہ کیا کہتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا لوگوں تم ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جو مسحور ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے، ساحر جادو کرنے والا، مسحور جس پہ جادو کیا جائے۔ انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انظر دیکھ، کیف ضربوا لک الامثال، تیرے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ شخص بنا دیے جس پہ جادو ہوا ہے،
مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا اللہ کی عبادت ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کے سامنے شفقت اور رحمت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، ایسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا ہے جس کی تمہیں نالج نہ ہو. تو یہ ساری باتیں ایک ایسا شخص کر رہا ہے جس پر جادوگروں نے جادو کر دیا ہے. تو کیا عجیب بات کر رہے ہیں، کتنے پاکیزہ مضامین ہیں اس قرآن کے، جس پر جادو ہو جائے اس سے تو بولا نہیں جا رہا ہوتا. تو قرآن کہتا ہے انظر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کر رہی ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھے راستے کی ان میں استطاعت ہی نہیں ہے. الٹی باتیں اور الٹا سوچ کے نا ان میں ہدایت کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. وقالو، اور پھر دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی باتیں کر رہے تھے نا کہ آخرت کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرو، ایک خدا ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، رشتہ داری جوڑنا ہے، اور یہ سارے احکام، تو بھائی کیوں ان احکام کو فالو کرو؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. خدا مردوں کو زندہ کر کے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی اس میں تم نے کیا کیا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، قالو، کہتے ہیں اذا كنا عظاما، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتا، اور چورا چورا، جب قبر میں ہمارے ذرہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دوبارہ پیدا ہونا ہوتا تو باڈی تو سلامت ہوتی نا کم از کم. تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جل کے ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ دریا میں ڈوب کے ذرے بکھر جاتے ہیں ان کے ختم. تو کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کونوا حجارتا او حدیدا، تمہیں یہ اشکال ہو رہا ہے نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم، تم مٹی کے بجائے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. کیونکہ انسان، ایک دفعہ جو انسان تھا نا مر کے، اس میں تو پھر بھی چانس ہے کہ یہ عمل ریورس ہو کے انسان بن جائے. لوہے کو کبھی کسی نے زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پتھر میں کبھی کسی نے جان پڑتے ہوئے نہیں دیکھی. تو اللہ کہتے ہیں ایسی چیز بن جاؤ، پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. جس خدا نے پیدا کرنا ہے نا وہ لوہا بنا کے بھی تمہیں پیدا کر دے گا. انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پتھر یا لوہا بن جائے. یہ ایک مثال ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ جس خدا کی طرف تم یہ نسبت کر کے کہہ رہے ہو کہ وہ کیسے زندہ کرے گا، تو وہ خدا تمہیں لوہا بنا کے بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ پتھر میں بھی جان ڈال سکتا ہے. تو تم ٹرائی کر کے دیکھو کہ تم پتھر بنو یا لوہا بنو. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو، یعنی جس کا پیدا کرنا اور زیادہ ناممکن ہو. ایسی چیز بن جاؤ کہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ لوہے میں پھر بھی کوئی چیز تو ہوتی ہے نا، جان پڑنے کا کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، یا پتھر میں بھی. اور اس سے پلاسٹک بن جاؤ، کوئی بھی ایسی چیز بن جاؤ کہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ یہ تو زندہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی بن جاؤ گے. تو پھر جب اے نبی آپ ان سے کہیں گے نا کہ اچھا ہم پتھر بن جائیں، لوہا بن جائیں، تو بھی دوبارہ اللہ زندہ کر سکتا ہے. تو فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو ان قریب یہ فوراً جواب میں کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، بھائی ہم پتھر بن گئے، لوہا بن گئے، یا اور عجیب سی مخلوق بن گئے، تو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. پہلے مرتبہ میں تو نہ پتھر تھے، نہ لوہا تھے، نہ مٹی تھے. اپنی قدرت سے اس نے ایک جرثومہ بنایا خوراک کے ذریعے، اور ماں کے رحم میں اس نے انسان بنا کے دنیا میں باہر لے آیا. اس چیز کو دیکھو جس سے وہ منی کا قطرہ بنایا گیا، اور پھر ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل میں لے جا کے کیسے انسان بنایا گیا. تو جو اس طرح سے پیدا کر سکتا ہے وہ پتھر لوہے کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تم تو پتھر لوہا بھی نہیں بنتے، تم تو مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہو، اور پہلی مرتبہ اللہ نے انسان کو مٹی ہی سے بنایا ہے. آپ قرآن کے کانفیڈنس کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کو دیکھیے. ایک طرف وہ مذاق اڑائے جا رہے ہیں کہ برا ہم جب ہڈیاں ہو گئے اور چورا ذرہ ہو گئے تو زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کے جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ کوئی ایسی بات کر سکتے تھے کہ آپ کے دعوے میں کمزوری محسوس ہوتی. آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی میں بھی غور کر رہا ہوں، تم بھی غور کرو. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی جسم سلامت نہیں رہتا، جسم سلامت رہتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ریڑھ ہڈی سلامت رہتی. کوئی بھی، جیسے ہم جب کسی چیز میں پھنس جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارے دعووں میں
लचक पैदा होती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद को देखिए और कुरान के दावत को देखिए कि वो मजाक उड़ाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब चूरा चूरा हो जाएंगे तो कौन पैदा करेगा। अल्लाह ने कहा कि तुम पत्थर या लोहा बन जाओ। इंसान होके मिट्टी में तहलील होना तो बहुत दूर की बात है, तुम पत्थर या लोहा बन जाओ या और ऐसी मखलूक बन जाओ जो इससे भी ज्यादा, जिसके बारे में ख्याल हो कि इसमें तो जान पड़ ही नहीं सकती है, लेकिन वही जात जिंदा करेगी जिसने पहली मर्तबा पैदा किया। पहली मर्तबा तो ना पत्थर थे, ना लोहा थे, ना मिट्टी थे, कुछ भी नहीं थे, कैसे उसने बना के तुम्हें इंसान बना के खड़ा कर दिया। फसयुनगिदून इलैका रूसहुम, तो ये सर हिलाते हुए आपसे कहेंगे, यानी मजाक करेंगे वो कि हम मजाक उड़ा रहे हैं और आप अपने दावे में और मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो फिर इनके पास एक ही चीज में, जब ये इस जवाब से आजिज हो जाएंगे ना, अल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा, कि वो पैदा करेगा जिसने पहली दफा पैदा किया। अब यहां मुशरिकीन खामोश हो जाते थे। यह एक बड़ा जबरदस्त सवाल था ना ये, कि पहली मर्तबा कैसे पैदा हो गए भाई। उस वक्त डार्विन जैसा बेवकूफ और अहमक पैदा नहीं हुआ था जिसने एक फजूल किस्म की जो थ्योरी गढ़ी है, जिसका ना सर न पैर, के करोड़ों अरबों साल में ये इंसान वजूद में आया है। अगर आप रात की तन्हाइयों में बैठ के गौर करो ना, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे बड़ा झूठ और इससे ज्यादा मुज़हिका खेज कोई दावा नहीं हो सकता कि इर्तिका के नतीजे में इंसान को माना जाए कि ये करोड़ों अरबों साल में एक सेल बना और सेल तरक्की करते करते यहां तक पहुंचा। इतना बड़ा झूठ और इतनी मुज़हिका खेज बात है ना। लेकिन खुदा जब इंसानों की अकलों पर पर्दा डाल देता है ना, उनके गुनाहों और खुदा से नफरत की वजह से, क्योंकि जब आपको खुदा से नफरत होगी ना, तो फिर नफरत के नतीजे में आपने गढ़ना है। खुदा को तो आपने मानना नहीं है, तो कुछ ना कुछ फलसफा आपने गढ़ना है। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम, इनके दिलों पे और समात पे मैंने मोहर लगा दी। एक रोबोट वजूद में नहीं आ सकता, एक बेजान तस्वीर खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। ये एक जानदार तस्वीर कैसे वजूद में आ गई करोड़ों अरबों साल में। फिर नर अलग, मादा अलग, और फिर मां से बच्चा पैदा हो रहा है। बहुत इर्तिका में हम अगर कोई चीज फर्ज कर ले तो करते करते एक चीज वजूद में आ जाए ना। ये एक चीज कैसी है कि नर मादा का मिलाप हो रहा है और 9 महीने के अंदर बच्चा बन के पैदा हो रहा है और पैदा होते ही मां की छातियों में दूध पैदा हो रहा है। तो मुशरिकीन मक्का में भी इतनी अकल थी कि उन्होंने डार्विन की तरह से कोई नजरिया गढ़ा नहीं, यहां के वो फंस जाते थे। जब कुरान कहता है अल्लज़ी फतरकुम अव्वल मर्रा, जिसने पहली दफा पैदा किया। माँ बाप खुराक खाते हैं, उसी खुराक से स्पर्म बनते हैं, उसी स्पर्म से नर और मादा जरसूमे बनते हैं, फिर वो माँ के पेट में जाते हैं और कैसे बच्चा पैदा होके आंख नाक कान सब चीजें बन बना के दुनिया में आता है और बेहतरीन दिमाग लेके आता है। मैं एक मुसलमान, अब तो मुसलमान डॉक्टरों ने भी वही उनकी अंधी तकलीफ में वही बातें शुरू कर दी हैं। एक डॉक्टर की मैं क्लिप देख रहा था, वो कह रहा था कि हमारा दिमाग इन चीजों से बना है और अरबों खरबों साल में ये दिमाग वजूद में आया इर्तिका करते करते। तो इनके दिमाग ने अब तक इतना भी इर्तिका नहीं किया कि वो ये अपने दिमाग के बारे में फैसला कर सके कि ये खरबों साल में भी ऑटोमेटिकली इर्तिका के नतीजे में नहीं हो सकता। खरबों क्या, खरबों को खरबों से आप जरब दे दें तो भी नहीं हो सकता। बस खुदा से नफरत है, उसका किसी तरीके से इनकार करना है। तो मुशरिकीन मक्का चूंकि यहां के वो फंस जाते थे कि भाई पहली दफा कैसे पैदा होता है, तो वाकई जो पहली दफा पैदा कर सकता है अपनी कुदरत से, वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो यहां आके फिर वो सवाल घुमाते थे और कहते थे फसयुनगिदून इलैका रूसहुम, सर हिलाते हुए आपकी तरफ आएंगे और कहेंगे मता हुआ, अच्छा अगर ये होगा तो कब होगा। जैसे आप कहते हैं ना कोई शख्स पेशगोई करे कि ये काम होके रहेगा, जब आप फंस जाते हैं तो फिर आप उससे तारीख मांगते हैं, अच्छा भाई तू बता कब होगा ये। तो ये समझते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेट तो बताते नहीं है क़यामत की, तारीख तो बताते नहीं है, तो हमें फिर यहां मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। भाई आपका तो दावा ही मुबहम है, आप तो जो दावा कर रहे हैं उसकी डिटेल खुद आपको मालूम नहीं है, तो आपका दावा कैसे कबूल होगा। तो ये एक उनको मौका मिलता था मजाक उड़ाने का। तो फसयुनगिदून इलैका रूसहुम व यक़ूलून मता हुआ, मजाक उड़ाते हुए कहेंगे ये कब है। क़ुल असा अन यकून क़रीबा, आप कह दीजिए उम्मीद है कि वो करीब हो। क्योंकि जितना अरसा इस कायनात को बने हुए और आदम अलैहिस्सलाम को आए हुए हो गया ना, उस टाइम को आप अगर कैलकुलेट करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेजे गए और उस वक्त से लेकर क़यामत तक का टाइम कैलकुलेट करें तो वो बहुत थोड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मुझे इस तरह आपने उंगली से इशारा किया कि मुझे और क़यामत को इस तरह साथ साथ भेजा गया। तो पहले तो लोगों की उम्र 1-1 हज़ार साल होती थी, तो उसके लिहाज से ये 1400 साल कुछ भी नहीं है। तो फरमाया कि बहुत जल्द आने वाली है क़यामत। और हदीस में आता है कि जो मर गया ना उसकी तो क़यामत
آ ہی گئی، یعنی مجازن اس پر تو اس نے تو گویا اپنی دنیا جب اس کی ختم ہو گئی نا، تو ایک لحاظ سے ایک چھوٹی قیامت تو اس کے حق میں برپا ہو گئی ہے.